الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهار فصام وطال ليله فقام أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء النعمة الباردة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الطبراني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا گیا تھا صحت کی. یہ بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے اس ہفتہ تذکرہ کیا جائے گا عافیت کا، سہولت کا اور وقت کا، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. چنانچہ خطبے میں جو بخاری شریف کی روایت میں نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمت جو انسان کو ملتی ہے، ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں، گھاٹا اٹھا لیتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. ان کا ہمیشہ لوس اس کے بارے میں جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک ہی بار دیتے ہیں، بار بار نہیں دیتے ہیں. ان میں سے ایک نعمت ہے الصحہ، صحت، عافیت، صحت، طاقت، جسمانی قوت. اور دوسری چیز ہے الفراغہ، وقت. ورنہ بزرگوں کو دیکھیے گا کہ ان کو ایک منٹ فرصت نہیں ہے، یا دنیا دار جو مشغول ہیں، تجارت مین ہیں، ان کو دیکھیے گا کہ ایک منٹ فرصت نہیں ہے. تو یہ دو نعمت اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطیہ ہے، بہت بڑی برکت ہے اور اللہ کا بے انتہا کرم ہے. یہ دو نعمت، ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری فراغت اور وقت ہے، کہ وقت ملنا یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. غبنا یغبنو کے معنی آتے ہیں نقصان اٹھانا، دھوکہ کھا جانا، بزنس میں لاس جانا. کہ دیکھیے گا عام طور پر کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے گا تو رونا آئے گا کہ جب بچپن کو کھیل میں کھو دیے، جوانی کو ایسی عیاشی میں اور لاپرواہی کے اندر گزار دیے. اب نعوذ باللہ بڑھاپا ہے، بڑھاپا میں بھی وہی دنیا کا ادھیڑ بول، وہی چکر، دنیا کمانے کا، دنیا جمع کرنے کا، پوتا پوتی، بیٹا بیٹی، انہی چکروں کے اندر ہم اپنی دنیا کو بھی ختم کر دیتے ہیں. تو اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی طرف سے جو تمہیں دو نعمت ملی ہے، صحت، طاقت، تندرستی کی، اس تندرستی سے بھرپور اپنے زندگی میں اور وقت کا فائدہ اٹھاؤ. اور دوسرا یہ کہ مشغولیت اور مصروفیت اور انگیز ہونے سے پہلے تم اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرو. یہ کیا ہے، عام طور پر اس کے بارے میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطیہ اور بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں
وقت کے بارے میں اور صحت کے بارے میں عام طور پر لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں، اکثر انسان دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن اس کا افسوس ہوگا۔ چنانچہ دیکھیے کہ یہ وقت جو ہے اور فراغت کتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد سوائے شہید کے، کہ شہید کا جو مرتبہ ہے اور مقام ہے، اللہ کے راستے میں جو شہادت حاصل کیے، وہ لوگ کہیں گے کہ دوبارہ ہمیں زندگی دیجیے اور بھیجیے تاکہ ہم شہادت دوبارہ حاصل کریں اور ہمیں وہ اعزاز اور اکرام ملے۔ شہید کے علاوہ کوئی بھی تمنا نہیں کرے گا دنیا میں واپس آنے کا، سب کہیں گے کہ بس ہم جنت ہی میں رہیں گے، جنت سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ لیکن شہید کا اتنا اعزاز اور اکرام ہوگا کہ وہ کہے گا کاش کہ ایک بار پھر ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیجا جاتا تاکہ دوبارہ شہادت حاصل کر کے ہم پھر یہ نعمت حاصل کرتے ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد آدمی کو کبھی بھی افسوس اور رنج اور غم نہیں ہوگا، لیکن جو ہم اپنے اوقات کو موبائل میں، کیرم بورڈ میں، فضول گفتگو میں، نقد و تبصرہ میں، ایک دوسرے پر بات کہنے میں جو ہم برباد کر دے رہے ہیں، یعنی جو کام دین یا دنیا کمانے کے اندر استعمال نہیں ہو رہا ہے، ان اوقات پر جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ سوچئے کہ اگر کسی آدمی کو 1 روپیہ بھولا جائے اور 1 روپیہ کے بدلے میں 1 ارب مل جائے تو کبھی بھی 1 روپیہ کو ہم لوگ یاد نہیں کریں گے کہ 1 روپیہ گیا 1 ارب آ گیا۔ تو یہ جنت سب سے گھٹیا درجے کے مسلمان اس دنیا سے 10 بڑی بڑی جنت ملے گی، اور وہاں بھی جانے کے بعد افسوس رہے گا، وہاں نہ رنج ہوگا نہ غم ہوگا، تمام طرح کے الا قیلا سلاما سلاما۔ جنت کا نام ہی ایک دار السلام ہے، سلامتی اور امن کا گھر۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ شور نہ شغب نہ جھوٹ نہ بہتان، کسی طرح کا ایک ذرہ وہاں پر نہ جسمانی تکلیف نہ روحانی تکلیف، کسی طرح کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، لیکن وقت کو برباد کرنے پر وہاں افسوس ہوگا، کاش کہ دنیا میں جو ہم وقت کو برباد کی اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کر لیتے۔ تو اس لیے ہم لوگ صرف سنے اور کہے نہیں، بلکہ نعوذ باللہ اب تک کے جو غفلت میں زندگی گزری، کہ روزی کما رہے ہیں وہ بھی ایک عبادت اور میں شمار ہے، حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو، لیکن روزی اگر نہیں کما رہے ہیں تو وقت کو ساتھیوں میں، دوستوں میں بیٹھ کر کے نقد و تبصرہ میں اس کو برباد نہ کرے، بلکہ وقت کو وصول کرے، اور یہ سب سے بہترین انسان ہے جو اپنے وقت کو بہترین استعمال کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت بھی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے ابھی جو یہ موسم سرما چل رہا ہے، خاص کر کے سردی کا موسم، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ پچھلے ہفتہ دوستوں کے ساتھ کچھ کھانا کھا رہا تھا، تو بعض لوگ بیچارے نہیں جانتے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھنڈا آیا، یہ مصیبت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر کئی اموات ہوں گے، اس کے اندر لوگ مریں گے، اس کے اندر ہارٹ اٹیک ہوگا۔ تو میرے ذہن میں آئی کہ نہیں، حدیث پاک میں جو ٹھنڈے کے موسم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کے لیے جو رحمت بتائی گئی ہے، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ جانی چاہیے کہ یہ ٹھنڈ کا زمانہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیہقی نے یہ روایت نقل کیا ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ جاڑے کا موسم مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے۔ بات کو توجہ سنیں، موبائل میں بھی قرآن نہ پڑھے، ورنہ نہ ادھر کے سنیں گے نہ ادھر کے۔ یہ موسم سرما جو سردی کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ربیع المؤمن موسم بہار ہے، خوشی کا موسم ہے اور نعمت حاصل کرنے کا موسم ہے۔ قصرا نہارہ فسامہ، کے جاڑے کے اندر دن چھوٹے ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ وطالا لیلہ فقامہ، اور رات لمبی ہوتی ہے، اس میں آسانی کے ساتھ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے الصوم فی الشتاء النعمت الباردہ،
کہ جاڑے کے موسم میں روزہ رکھنا یہ میٹھی نعمت ہے، بلا مشقت اور بغیر تکلیف والا اجر اور نعمت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ چنانچہ گرمی کے روزوں میں دقت تو ہوتی ہے لیکن ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، مشغولی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی کہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 اردو کی تاریخ کو، یا اسی طرح ہر یہ سوموار کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ ابھی بھی ماشاءاللہ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ پولیس میں نوکری کرتے ہیں، اور پولیس ڈپارٹ کی نوکری سوچیے کتنی اہم اور ذمہ داری کی ہوتی ہے، لیکن ہر ہفتے وہ کیا ہے جمعرات کا روزہ اور سوموار کا روزہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے افراد بھی آپ کے رانچی کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے ان لکل شیء زکات وزکات الجسد الصوم، کہ ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے اور بدن کی زکات روزہ رکھنا ہے۔ یعنی جس طریقے سے پیسے کی زکات سے پیسہ بڑھتا ہے، پیسے کی زکات دینے کی وجہ سے پیسے اور مال کی مصیبت دور ہوتی ہے، پیسے کی زکات دینے کی وجہ سے، پیسے کے صدقہ نکالنے کی وجہ سے مال میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ جو آدمی روزہ رکھے گا اس کے بدن سے زکات نکلے گی، یعنی بیماری دور ہوگی، مصیبت دور ہوگی، پریشانی حاصل ہوگی، صحت حاصل ہوگی۔ شریعت نے صحت حاصل کرنے کے لیے روزہ کو بیان کیا ہے۔ وہ اس جاڑے کے موسم میں آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور عورتوں کے ذمے جو روزے قضا ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس زمانے کے اندر روزہ رکھ لے، ورنہ بعض عورتوں کے کیس آیا کہ 100 روزہ، 150 روزہ ان کی باقی ہے، بالغہ ہونے کے بعد سے جو روزے چھوٹ گئے اور ان کی وہ لوگ قضا نہیں کیے، تو یہ بے پرواہی اچھی نہیں ہے۔ گرمی میں رکھنا دقت ہے تو کم سے کم جاڑے کے اندر روزہ رکھوانے کی لوگ کوشش کریں کہ جاڑے کے موسم میں روزہ رکھ کر کے اپنی ذمہ داری ضروری ہے، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے کہ جو آدمی وضو کرنے کی طاقت رکھتا ہو وضو نہ کرے، تیمم سے نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ آدمی روزہ نہ رکھے، فدیہ دے، تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تو اس کو تو جو ہے روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ فدیہ تو مجبور لوگوں کے لیے ہے۔ تو 7 روزے، 8 روزے جتنے بھی ہر سال کے چھوٹتے ہیں، عورتوں کے لیے بہترین دن ہے کہ ان روزوں کی وہ قدر، ان دنوں کے اندر وہ روزہ رکھ لیا کرے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے مرحبا بالشتاء، کہ جاڑے کے موسم کے لیے خوشخبری ہے، ویلکم ہے، بہتری، اس کے لیے آمد کی انتظار ہے۔ مرحبا بالشتاء فیہ تنزل الرحمہ، کہ اس جاڑے کے موسم کے اندر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اما لیلہ طویل فساما، کہ اس کے رات لمبے ہوتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ یہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ وَأَمَّا نَهَارُهُ قَصِيرٌ فَصَامَ، اور دن چھوٹے ہیں، آسانی کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ٹھنڈے کے موسم بہت ہی بہترین ہے آدمی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے روزہ رکھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ یہ تو آخری درجے کی بات ہے کہ ہماری مشغولی کی وجہ سے تہجد میں آنکھ نہ کھلے، تو کم از کم عشاء کے بعد وتر سے پہلے اگر تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ بھی تہجد گزاروں میں سے شمار ہوگا۔ جیسے کہ تربیت السالک حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، بعض مریدوں نے پوچھا کہ حضرت ہم تہجد وقت میں اٹھتے ہیں تو دن بھر میں یہ سر میں درد ہو جاتا ہے اور ایک بوجھل طبیعت کی رہتی ہے اور اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، صحت اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم تہجد کے وقت میں تہجد پڑھ کر کے سوئے۔ تو اس حدیث میں جو
مشکات شریف کے اندر بھی اس کو روایت نقل کیا ہے، تو اس حدیث کی بنا پر اجازت دیے کہ آپ وتر سے پہلے 4 رکعت 2 رکعت پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ بھی تہجد گزار میں سے شمار ہوں گے۔ یہ مجبور لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ بہرحال یہ جاڑے کی موسم جو ہے، مرحبا بالشتاء آیا اور ربیع المومن آیا، تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم لوگ اگر غلطی سے کہ جاڑے کے موسم آیا، یہ موت کا موسم آیا، اس طریقے سے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ اللہ کے رسول تو مرحبا بالشتاء اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کہ یہ سردی اور گرمی آتی کیوں ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ شہر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ساری کتابوں میں سائنس وغیرہ میں پڑھے ہوں گے، لیکن شاید یہ حدیث آپ نہیں سنے ہوں گے کہ گرمی اور جاڑا یہ آتا کیسے ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر باب و تعجیل الصلاۃ کہ نماز کو کن اوقات میں پڑھنا چاہیے، کب جلدی پڑھنا چاہیے، کب دیر سے پڑھنا چاہیے، اس کے ذیل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے صاحب مشکات نے بخاری سے نقل کیا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، کہ گرمی کے دنوں میں ظہر کو دیر سے پڑھا کرو، اس لیے کہ دوپہر میں گرمی کے موسم میں جو یہ گرمی کی شدت اور حدت اور نہایت ہٹ موسم ہوتا ہے، وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے اور جہنم کے پھنکار مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو عین وقت اس جہنم کے وقت کے غصہ کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا دیر سے پڑھا کرو ظہر کی نماز گرمی کے دنوں میں، تاکہ کچھ ٹھنڈا حاصل ہو جائے۔ ابردوا بالظہر کا لفظ آیا ہے۔ اب اسی کے آگے جو ہے روایت نقل کرتے ہیں امام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بخاری کے حوالے سے، اشتکت النار الی ربہا، کہ جہنم نے شکایت کیا، یا ربی اکلا بعضی بعضن، اے اللہ جہنم چونکہ 300 سال تک ڈھکایا گیا ہے اور جہنم کی ایک چنگاری اگر دنیا کے اندر آ جائے تو پوری دنیا کو جلا کر کے راکھ کر دے گی، اتنا بھیانک آگ ہے نار حامیہ، جس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ جہنم یہ آخری ٹیمپریچر جو ہوتا ہے اتنی شدت کے ساتھ یہ جہنم کی آگ گرم ہے۔ تو جہنم کے یہ جو آگ تھے، اکلا بعضی بعضن، اے اللہ میرے بعض حصے کو کھاتا ہے، جہنم کے اندر بڑی شدت اور حدت ہے، اے اللہ ہمیں اجازت کچھ میرے معاملے میں کچھ سوچیے۔ فَأَذِنَ اللَّهُ بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دیا۔ نفس اگر پھا کے سکون اور جزم کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے انسان، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت، ہر جاندار کو موت کی مزہ چکھنا ہے، نفس کے معنی جاندار، اور وہی پھا کے زبر کے ساتھ آئے تو اس کے معنی آتے ہیں سانس۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس جاڑا میں لینے کی اجازت دی اور ایک سانس گرمی میں لینے کی اجازت دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دیا۔ آگے روایت کے اندر جو نقل کرتے ہیں، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سُمُومِهَا، کہ گرمی کے موسم میں جب گرمی سخت ہوتی ہے تو اس یعنی 2 سانس لینے کی اجازت دی جہنم کو، ایک سانس نکالنے کی اور دوسرا سانس لینے کی۔ جب جہنم سانس نکالتا ہے تو اس وقت جہنم کی گرمی نکلتی ہے اور گرمی آ جاتی ہے، اور دوسرا سانس لینے کی، وہ سردی کے موسم میں جہنم سانس لیتا ہے تو باہر سے جو گرمی ہوتی وہ اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اس لیے وہ ٹھنڈک آتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَأَشَدُّ مَا تَجِدُ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سُمُومِهَا، کہ جو گرمی کی شدت
گرمی کی حدت، ٹیمپریچر جو ہائی ہو جاتا ہے، اس کی یہ وجہ یہی ہے کہ یہ سانس جب لیتا ہے جہنم تو اس کی وجہ سے اس کی گرمی، سانس جب چھوڑتا ہے جہنم تو اس کی گرمی نکلتی ہے اور نہایت گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا، کہ گرمی کے کیا ہے، جو سردی جب آتی ہے بعض جگہ تو مائنس میں 13 15، بعض جگہ 45، بعض مالک کے اندر چلا جاتا ہے مائنس کے اندر۔ اللہ کرم ہے کہ ہم لوگ اچھے موسم کے علاقے میں رہتے ہیں، یہ اللہ کا کرم اور شکر ہے۔ تو بہرحال تو جب وہ سانس جب کھینچتی ہے تو اس کی وجہ سے باہر کی گرمی کھینچ لیتی ہے، اور زمہری جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے لا ترون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ تم جہنم کے اندر نہ دھوپ دیکھو گے اور نہ ٹھنڈک دیکھو گے۔ تو مقام جہنم کے اندر دو مقام ہے، ایک مقام زمہریر جس کو کہا جاتا ہے ٹھنڈک کا علاقہ، اس کے اندر جناتوں کو عذاب ہوگا پانی میں ڈال کر کے، کیونکہ اگر جنات آگ سے ہیں، اگر جناتوں کو آگ میں ڈالا جائے تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی، تو جناتوں کو جو ہے مقام زمہریر کے اندر ڈال کر کے عذاب دیا جائے گا، اور انسانوں کو نعوذ باللہ آگ میں ڈال کر کے عذاب دیا جائے گا۔ تو جہنم کے اندر نہ دھوپ ہوگی، نہ گرمی ہوگی، اور نہ ٹھنڈک ہوگی، ہمیشہ سہانا موسم ہوگا۔ تو یہ ایک بات آئی، اس لیے اس ضمن کے اندر میں نے نقل کر دی۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے نعمت کا ملنا اور اللہ کی طرف سے یہ وقت کا ملنا اور صحت کا ملنا یہ بڑی دولت ہے۔ چنانچہ غالباً یہ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ یا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، کنفیوژن ہو رہا ہے نام میں، دونوں میں سے کوئی ایک بزرگ ایک خبر سنے کہ ایک بادشاہ کے یہاں سے باز اڑ گیا تو وہ اپنے محل کے دروازے اور گیٹ کو بند کروا رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی یا جنید مصری رحمت اللہ علیہ دونوں میں سے کسی نے کہا کہ یا اللہ، آپ کے جو نیک بندے ہیں ان کو تو اس طریقے سے دنیا کے اندر دقت اور پریشانی ہے، اور یہ جو بے وقوف لوگ ہیں ان کو آپ نے حکومت دے رکھی ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو سکون ہے، آپ کے دل کے اندر جو اطمینان ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی جو مٹھاس ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے سکینہ رحمت ہے، یہ آپ کی دولت اس بادشاہ کو دے دیں اور بادشاہ والی دولت آپ کو دے دیں، آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت، اللہ کی طرف سے سہولت، اللہ کی طرف سے وقت ملنا، یہ بے انتہا اللہ کا کرم ہے۔ چنانچہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم فقیروں کے اور اللہ کے ولیوں کے دل کے اندر کیا سکون اور اطمینان ہے، تو یہ لوگ تلوار لے کر ہم پر حملہ کریں گے اور اس دولت کو چھیننا چاہیں گے۔ تو یہ اپنے وقت کو، اپنے صحت کو، اپنی طاقت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے حکم کے اندر استعمال کریں، تو پھر دیکھیے کیا سکون اور کیا لذت حاصل ہوگی۔ آج جو پوری دنیا پریشان ہے، اسی لیے ہے کہ وہ ان کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، ان کا جو مشن ہونا چاہیے، ان کا جو نصب العین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی دولت کو حاصل کرنا، یہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اور یہ فکر جتنی زیادہ ہم لوگوں کے دل کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی دل کے اندر اطمینان دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے من جعل الہموم ہما واحدا، کہ جس نے اپنی فکر کو ایک کر لیا، یعنی آخرت کی فکر، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی فکر سے اس کو آزاد کر دیں گے۔ اور میں نے اسی عمر اسی گنہگار آنکھوں سے دیکھا بزرگوں کو کہ وہ لوگ اپنی فکر جب آخرت بنا لیتے ہیں، دنیا کے کام بغیر یہ ارادے کے ان کے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ باندہ گئے ہوں گے، حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ رانچی بھی تشریف لائے تھے، تو وہ شروع میں جو مدرسہ قائم کیے تو وہ یہ